شوز کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی آپ کی دکان ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ سال میں ایک دن حساب لگاؤ گے۔ مستحق کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں سال بھر کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید، آلات پڑے ہیں، یا اسی طرح کسی کی بسیں ہیں، ٹرک چلتے ہیں، ڈالے چلتے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے اگر وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھے۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي۔ تاجر جو بھی ہے نا وہ اپنے آپ کو کیوں نہ سمجھے میری تو چھوٹی دکان ہے، کرانہ سٹور ہے، میرا تو چھوٹا سا یہ دکان نہیں، اسپیئر پارٹس موٹر سائیکلوں کے تھوڑے سے رکھے۔ نہیں بھائی، آپ کے ذمے کیا ہے کہ آپ سال میں ایک دن حساب کا رکھو گے، جس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی دکان کے سارے آئٹم گننے، اپنی دکان کے سارے آئٹم گننے ہوں گے۔ آپ کی دکان مثال کے طور پر کرانہ سٹور ہے، آپ نے ایک دن دکان بند کرنی ہے سال میں، اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ سارا مال گننا ہے، سارا مال۔ آج کل تو کمپیوٹرائز دور ہو گیا، سارا پتہ ہے کہ اتنا سٹاک پڑا ہوا ہے، اور آسان ہو گیا، گننے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل تو سارا آسان ہو گیا نا، تو آپ کو سارا پتہ ہے کہ جی بیک اپ میں کتنا مال پڑا ہے۔ آپ کی شوز کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے، کسی بھی چیز کی آپ کی دکان ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ سال میں ایک دن حساب لگاؤ گے، میری دکان میں مال کتنا ہے، گودام میں مال کتنا ہے، اور لوگوں سے میں نے ریکوری کتنی لینی ہے، یہ ساری چیزوں کو آپ جمع کریں گے۔ اس میں آپ نے گھر کے پیسے بھی جمع کرنے، جیب والے بھی، الماری والے بھی، بینک والے بھی، لوگوں سے لینے، وہ سارے جمع کریں گے۔ جمع کر کے جتنا قرضہ دینا ہے اس میں سے نکال کے بقایا کی کیا دیں گے؟ آپ زکات دیں۔ آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہو کے جائیں گے، عزت سے جائیں گے انشاءاللہ، اس میں سے برکتیں بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مال میں کیا دے گا جی؟ برکت دے گا، اللہ آپ کا وہ مال بڑھائے گا۔ اللہ اچھا مزے کی بات کیا ہے، زکات کیا ہوتی ہے؟ مال کا میل ہوتا ہے۔ دیکھو آپ کو پتا ہے نا زکات مسجد میں کیوں نہیں لگتی؟ زکات مال کا میل ہوتا ہے۔ کپڑا میلا ہو گیا، کپڑے دھو تو میل نکل کے یعنی کپڑا ہو جاتا ہے صاف ستھرا، پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح جس مال کی زکات دے دی جاتی ہے وہ مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک۔ اگر آپ نے زکات نہیں دی وہ آپ کا مال کیا ہو گیا؟ حرام۔ تو آپ اس میں کیونکہ اس میں آمیزش ہوگی تو وہ آپ غلط کھا رہے ہو۔ آپ وہ لقمہ اپنا محنت مزدوری کا مال بھی اگر آپ نے زکات نہیں دی تو وہ آپ حرام کا لقمہ اپنے منہ میں، اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں خود دیکھو تو اس کی پھر کیا نوستیں ہوں گی، آٹومیٹکلی وہ نوستیں لائے گا۔ اس لیے لکھا ہے کہ زکات مسجد میں کیوں نہیں لگتی؟ کہ اللہ اپنے پاک گھر میں میل کو قبول نہیں کرتا۔ سمجھ میں آ گئی میری عزیز دوستوں؟ اس لیے کہا کہ زکات مسجد میں جو مال دینا ہے وہ زکات نکال کے مال پاک کرنے، پاک مال میں سے مسجد میں مال لگانا ہے خدا کے پاک گھر میں۔ اس لیے مسجد میں زکات قبول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ زکات دینا ہے کہ جس مستحق کو، ایسے مستحق کو آپ نے زکات دینی ہے۔ مستحق کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں سال بھر کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ سمجھ میرے دوست؟ جس کے پاس اتنے پیسے بھی ایکسٹرا یا مال ایکسٹرا فالتو مال ایسا نہیں ہے کہ جس کو بیچ کر وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے، ایسا آدمی یہ زکات کا کیا ہے؟ مستحق ہے۔ اگر ایسا آدمی ہے لیکن وہ سید ہاشمی ہے تو اس کو پھر بھی نہیں لگے گی، اس کو پھر بھی زکات اس کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ سید آل رسول کو زکات نہیں لگتی۔ کیوں؟ زکات مال کا میل ہے، تو جیسے خدا کے گھر میں نہیں لگے گی تو نبی کے خاندان کو بھی نہیں لگے گی۔ ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں آپ، کیا دے سکتے ہیں؟ پاکیزہ مال میں سے ہدیہ دے سکتے ہیں، زکات نہیں دے سکتے۔ سمجھ میں آئی نا میرے دوستوں بات؟ تو وقت پورا ہو گیا، اگلے جمعہ بس اس پر میں بات کو آپ سمیٹوں گا۔ اس کے بارے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں یہیں پہ ہوں، جس بھائی کو جو زکات کے بارے میں مسائل پوچھنے ہوں، میں نے ابھی آپ کو بتایا، جس کے پاس پلاٹ پڑے ہیں، دکانیں پڑی ہیں، یہ چیزیں، یا کسی کی میں بیچ میں ایک مثال دے دوں، زرعی آلات ہے، کوئی کسان ہے، اس کے گھر میں ٹریکٹر پڑا ہے، اس کے پاس زرعی آلات پڑے ہیں، یا اسی طرح کسی کی بسیں ہیں، ٹرک چلتے ہیں، ڈالے چلتے ہیں، تو ان پہ زکات نہیں ہے اگر وہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھے، صرف ان کی آمدن استعمال۔ بسیں چلتی ہیں ان کا بس آپ ان کی آمدن کھاتے ہو، ٹرک چلتے ہیں ان کی آمدن، ٹرالے ہیں آپ کے، اگر وہ ٹرالے 2-2, 4-4 کروڑ کے بھی ہیں تو آپ ان کی زکات نہیں دو گے۔ گھر کے اندر آپ کے گھر میں 5 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، کوئی زکات۔ گھر کا فرنیچر آپ کا چاہے کتنے ہی مہنگا ہو، کوئی زکات نہیں ہے۔ مہنگے کپڑے، مہنگی گھڑی، مہنگے جوتے، قابل استعمال چیزوں پر کوئی زکات نہیں ہے، صرف قابل استعمال سونے پہ زکات ہے۔ سونا چاہے پہن کے رکھو یا الماری میں رکھو، اس پہ دینی پڑے گی، وگرنہ یعنی کہ ضرورت کی چیزیں جو آپ کے استعمال میں آتی ہیں، چاہے آپ کے استعمال میں 4 گاڑیاں ہیں، چاہے آپ کے استعمال میں کوئی جتنے سکوٹر ہیں، کچھ بھی ہے نا، آپ پر زکات نہیں آئے گی۔ جیسے میں ایک سمپل مثال دے کے بات کو سمیٹوں، کھاد فیکٹری ہے نا، یہ ساری فیکٹری، یہ مشینری، اربوں روپے کا پلاٹ ہے، اربوں سے بھی زیادہ تجاوز کر گیا ہوگا ایک بار نا جی، تو اس پر کوئی زکات نہیں ہے، اس پر زکات نہیں ہے۔ مالک کے ذمے اس کی جو کھاد بن کے نکل رہی ہے نا، کھاد بن کے نکل رہی ہے، وہ سیل ہو رہی ہے مثال کے طور پر نا جی، اس پر کیا آئے گی؟ زکات۔ خام مال پہ بھی آئے گی
اور تیار مال پہ بھی. سمجھ رہے میرے دوستوں, دونوں چیزیں ذہن میں رکھ لینا. تو اس سے آپ کو میں بتا دیا آپ کا گھر کتنا ہی مہنگا ہے اس پر زکات نہیں ہے, اور آپ نے کوٹھیاں خرید کے رکھی اپنے بچوں کے لیے بیچنی نہیں ہے تو ان پر آپ کے ذمہ زکات نہیں ہے. آپ نے پلاٹ خرید کے رکھا اپنے بچوں کے لیے, سمجھے جی, بیچنے کی نیت نہیں ہے, اس پر زکات نہیں ہے. ذہن رکھیں نا دوستوں, اگر آپ نے پروفٹ کے لیے رکھا ہے کہ یہ چیز آج خریدوں گا کل پروفٹ ملا تو بیچوں گا تو اس پر کیا بنے گی, زکات آپ کے ذمہ بنے گی. تو اس پر میں پہلے کہہ چکا ہوں خوش دلی سے پوری زکات ادا کر دینا. دن یاد ہے تو ٹھیک ہے, اگر دن یاد نہیں ہے تو ایک دن مقرر کر لیں اسلامی مہینوں کا, انگریزی مہینوں کا نہیں. رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب, شعبان, کوئی بھی مہینہ آپ اس کی تاریخ مقرر کر لیں اندازے سے حساب لگا کے جس میں آپ آسانی سے دے سکتے ہیں. تو وہ آپ کی ایک تاریخ جو مقرر کریں گے آپ کی لائف ٹائم چلے گی. اگر آپ نے 5واں روزہ زکات کا مقرر کر لیا تو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے. ہر سال جب آپ کی زندگی میں 5واں روزہ آئے گا آپ کو اپنے مال کا حساب لگانا پڑے گا. آپ اس دن مال کا حساب لگاؤ گے. میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں, یہ ساری چیزیں جمع کرو گے. جمع کرنے کے بعد جو قرضہ دینا اگرچہ نہیں دیا لیکن اس میں سے نفی کر دو گے. اگرچہ دیا نہیں ہے لیکن آپ نے جو قرض دینا ہے اس کو وہاں سے منفی کر دیں گے. بقایا مال کی آپ کہہ دیں گے جی زکات. اگلا جمعہ یہ شعبان کا ماشاءاللہ اس شعبان کا آخری جمعہ ہے. آج شعبان کا آخری جمعہ. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوشگوار موسم عطا فرمایا ہے نا جی, بڑا پیارا موسم. اللہ نے جنت کا موسم دیا ماشاءاللہ. اللہ ہمیں رمضان بھی ایسے خوشگوار عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے ایک نیت یہ کرنی ہے انشاءاللہ, رمضان کی پہلی تراویح آئے گی, آپ نے تراویح چھوڑنی نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں آغاز رمضان کا اچھا کر دیا تو اختتام بھی اچھا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے وہ گناہ معاف کر دے گا جو بڑے سے بڑے گناہ جو دیکھیں نا جی, جن کی سزا یہ تھی کہ آپ کو ہمیں دوزخ میں ڈالا جاتا, ہم اس میں پتہ نہیں کتنے سال دوزخ میں جلتے. آسان کام نہیں ہے, اس میں وہ سزا بھگت کے پھر ہم واپس آتے. لیکن اللہ رمضان کے پہلے روزے کی برکت سے وہ کیا کر دیتا ہے, وہ معاف کر دیتا ہے. وہ بڑے سے بڑا جرم ہمارا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے رمضان کے روزے کی. اس لیے رمضان کی پہلی تراویح سے لے کے کچھ کام یہ کرنا ہے. آج کل جو ہم فراڈ کرتے ہیں اللہ سے ٹھگی لگاتے ہیں. پہلے روزے تراویح میں ساری صفحے فل, اس کے بعد بس آہستہ آہستہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کام نہ کرو. قرآن سننا شروع کیا, سارا سال گانے سنتے ہیں نا, سارا سال واہیات فضول سن کے ہمارے کان پیسے آلودہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو رمضان اللہ نے دیا ہے کہ اپنے کانوں کو قرآن سے پاک کرنا. تو انشاءاللہ قرآن پہلی تراویح سے لے کے ختم قرآن تک پورا قرآن, پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک پورے روزے انشاءاللہ. بس اس سے پہلے ایک میں یہ جملہ ضرور کہوں گا, روزے رکھ لیں, یہ نہ ہو کہ پھر کل رکھنا چاہیں تو رکھ نہ سکیں, بیماری کی وجہ سے کل پھر رکھ نہ سکیں, پھر آپ فدیے دیتے پھریں گے کہ یار روزے کا جو مزہ ہے نا, اللہ کی قسم, خدا کی قسم, جو رب ایک روزے پر دیتا ہے نا اللہ تمہیں دے دینا. حدیث میں آتا ہے, میرے نبی کے الفاظ ہیں, اگر تمہیں رمضان کے ایک روزے کی قدر پتہ لگ جائے تو تم دل میں تمنا کرو گے کاش کے سارا سال 365 دن ہی رمضان ہو جائے, کیونکہ رب تمہیں ایک ایک روزے پر وہ کچھ دے گا. آج جو کہتے ہیں نا جی یار اتنے کی گاڑی لی تھی, آج اتنے کی, لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, آج اتنے کی چیز لی تھی, اتنے کی ہو گئی. یہ کچھ بھی نہیں ہے. کل یہ چھوڑ کے تم نے مٹی میں جانا ہے. تمہاری چیزیں لاکھ والی کروڑوں کی بھی ہو جائے نا, لیکن تم نے کل مٹی میں چلے جانا. وہ یہی مٹی کی چیز, دنیا کی چیز دنیا پہ پڑی رہ جائے گی. تم کہو کہ میرے بچے کے کام آئے گی, ہاں تمہارے بچے بھی یوں چھوڑ کے پیچھے آئیں گے, پھر تمہارے بچوں کے بچے بھی یوں چھوڑ کے, تمہارا روزہ تمہارے ساتھ جائے گا, تمہاری نماز تمہاری زکات تمہارے ساتھ جائے گی. ایک چیز ہے یہ جو ساتھ جانے والی ہے, یہ ساتھ جائے گی, باقی سارا مٹی پہ چھوڑ کر ہم نے بھی, ہمارے بچوں کے بچوں نے بھی چھوڑ کے چلے جانا. تو سب حضرات نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس معاملے کے اندر ہم کوئی کوتاہی کبھی بھی نہیں کرتے. نمازیں پوری, روزے بھی پورے, تراویح بھی پوری, زکات بھی پوری. فصل آ رہی ہے گندم کی انشاءاللہ, اور 100 من میں سے 5 من خدا کو پورے دیں انشاءاللہ. پھر خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال انشاءاللہ یہاں بھی کرے گا, اوپر بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.